السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک رکھنے والا ہوں وہ ہے دلوں کو کیسے جیتا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں اپنی بات اتارنے کے لیے پہلے اس دل میں مقام بنانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کو آپ کسی بات کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے پہلے ضروری ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہونا چاہیے، آپ کے لیے مقام ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ آپ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا تب تک کہ وہ آپ کی بات پر غور نہیں کر پائے گا۔ جیسے اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کی ایک خاصیت تھی کہ 40 سال تک پہلے آپ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے مقام کے ذریعے، اور جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بن گئی تب آپ نے دعوت کا کام کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دعوت پھیلانے کا مشن دے دیا، اس ذریعے سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو زیادہ قبول کیا، کیونکہ جب وہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو اپنے دل میں رکھتے تھے، آپ کی عزت اور اہمیت کو سمجھتے تھے، تو آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرنا ان لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے ایک مومن ہونے کے ناطے اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے دلوں کو کیسے جیتا جائے، اور میں نے آپ کو مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیا تو آپ کی بات قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو اب اگر ہم مومن ہیں اور ہم دین اس لیے سیکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سکھائیں، پر آپ پریکٹیکلی دیکھیے گا ایک انسان سے اگر آپ کو محبت ہو تو اس کی بات قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، پر اگر ایک انسان سے محبت نہ ہو تو اس کی بات قبول آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ اگر اس سے نفرت ہو یا اس کی آواز پسند نہ آئے، اس کا انداز پسند نہ آئے تو آدمی بات قبول نہیں کر پاتا ہے۔ اب محبت کئی معنوں کے اندر ہوتی ہے، ایک محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، پر ہم یہاں پر جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ایمان کی محبت، اسلام کی محبت، ایک کلمے کی محبت، کہ اس محبت کو دلوں میں ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، یا آپ کیسے کسی کے دل کو جیت سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سننے لگ جائے، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائے۔ اس کے کچھ طریقے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا طریقہ کہ آپ کسی کے دل کو کیسے جیت سکتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے آپ کسی کے دل کو یا عام لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں وہ ہے ایمان اور نیک عمل۔ دلیل سورہ مریم آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے یا رحمان ان لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں، عام لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا پڑے گا، نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے اندر ایسے انسان کے لیے مقبولیت ڈال دیتا ہے۔ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں اگر سمجھنا ہو تو اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4722، صحیح بخاری حدیث نمبر 4722، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ پھر جبریل کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آسمان کے سارے فرشتوں کو بول دے وہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال کر بھیجتا ہے کہ جب اللہ اسے پسند کرتا ہے، جبریل پسند کرتے ہیں، فرشتے پسند کرتے ہیں، تو دنیا والوں کے دلوں میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، اور دنیا والے ایسے انسان کو مقبولیت دے دیتے ہیں، قبولیت دے دیتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے،
پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. چاچا راضی ہو جائے، باپ راضی ہو جائے، خاندان راضی ہو جائے، گرل فرینڈ راضی ہو جائے، بوائے فرینڈ راضی ہو جائے، حرام رشتے چلیں گے، سب چلے گا. اللہ ناراض ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مخلوق راضی ہونا چاہیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم صرف اللہ کی رضا کی فکر کرو. اگر تم اللہ کو راضی کر لو گے، جبریل راضی، سارے فرشتے راضی، اور ایسے انسان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. تو فرسٹ پوائنٹ ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کی محبت، اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا، تو اس کے لیے آپ کو ایمان اور عمل صالح اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا. ہر نیک کام جس سے آپ نیک سمجھتے ہیں، شریعت نے نیک بتایا ہے، قرآن حدیث نے نیک بتایا ہے، اسے اپنائیے تو انشاءاللہ اللہ بھی محبت کرے گا، فرشتے بھی محبت کریں گے، آسمان والے بھی محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں آپ کی مقبولیت ڈال دے گا. لوگ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے بن جائیں گے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا. سیکنڈ پوائنٹ، جب آپ دنیا میں کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں اور سلام کو عام کریں. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. جب کسی سے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو اور سلام کو پھیلاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، یا لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بنا دیتا ہے. آپ کسی سے بھی محبت کر رہے ہیں، مقصد بنائیے اللہ کی رضا، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا فائدہ. اس سے محبت کریں گے کیوں؟ کاروبار چلوا دے گا. اس سے محبت کریں گے کیوں؟ مدد کروا دے گا. اس سے محبت کریں گے کیوں؟ اس کا اسٹیٹس اور رتبہ ہے. ہم لوگ دنیاوی رشتے بناتے ہیں، دنیا کے تعلقات بناتے ہیں مطلب کی بنیاد پر اللہ کہہ رہا ہے تم کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے، کہ مجھے تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں، بس تیرا ایمان، تیرا نیک عمل، تیری نماز، تیری عبادت مجھے اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھ سے محبت کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی جب کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کو عام کرو، آتے جاتوں پر سلام کرو، چھوٹوں کو سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو. یہ مت دیکھو کہ تمہارے رتبے میں بڑا چھوٹا کون ہے، جہاں جو نظر آ جائے سلام کیا کرو. سلام کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنے والے سے سامنے والے کے دل میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 54، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام فیما بینکم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ. تم تب تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اور سنو میں بتاؤں تم کو وہ کون سی چیز ہے کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں تمہارا مقام پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا ہو جائے گی. جانتے ہو کون سا عمل ہے؟ صحابہ نے پوچھا بتائیے کون سا عمل ہے؟ کہا افشوا السلام فیما بینکم، اپنے درمیان خوب سلام کو عام کر دو. جتنا زیادہ سلام کرو گے اتنے لوگوں کے دل تم جیتتے چلے جاؤ گے. پر اپنے یہاں تو منہ بنائے جاتے ہیں، جب تک بات چالو ہے تب تک سلام، اس نے ذرا سا کچھ بگاڑ دیا سلام بند، سلام کر دے تو جواب نہیں دیتے، منہ بناتے ایک دوسرے کو. ساس بہو کے اندر یہی معاملات، بھائیوں کے اندر یہی معاملات. ایک عجیب تماشا میں نے تو گھروں میں یہ دیکھا ہے، آپ کے گھر کوئی گیسٹ آیا، گھر میں گیسٹ بیٹھا ہے، آپ بعد میں آئے تو بعد میں آ کے سلام کرتے ہیں مہمان کو اور مصافحہ بھی کرتے ہیں مہمان سے. گھر والوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کا باپ بیٹھا ہے اس سے مصافحہ نہیں کرتے، بھائی بیٹھا اس سے مصافحہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سلام کر لیں گے تو شاید غلطی سے محبت نہ پیدا ہو جائے. رشتہ دار کو، باہر والے کو، مہمان کو سلام کریں گے پر گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. عجیب بے وقوفی کا یہ سسٹم ہے. آپ باہر سے آئے ہو گھر میں، سب کو سلام کرو، سب سے مصافحہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سلام کرنے کی بنیاد پر دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. جتنا آپ سلام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرتا چلا جائے گا. آپ آگے بڑھ کر سلام کیجئے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی السلام علی المعرفہ، صرف پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. یعنی جس سے آپ کا مطلب اسے تو آپ سلام کریں گے پر عام لوگوں سے سلام دعا نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے
جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سلام کرنے سے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے، مطلب آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ بڑے آسان طریقے ہیں، بہت آسان طریقے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے۔ اور جب تک آپ مقام نہیں بنائیں گے آپ کی بات آپ پہنچا نہیں پائیں گے، چاہے بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی دعوت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی تعلیمات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، پر جب تک سامنے والا آپ کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی باتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ یعنی وہ آپ کی شخصیت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ کی باتوں کو کیسے ایکسپٹ کرے گا؟ تو ضرورت ہے کہ پہلے ہم اس کے دل میں اپنا مقام بنائیں، تب جا کے انشاءاللہ ہماری باتوں کو وہ قبول کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا۔ لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کسی کے دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنانے سب کا خادم، جہاں جاؤ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ، ہیلپنگ نیچر، ہمیشہ مدد کرنا، جو دکھ جائے اس کی مدد کرنا، جہاں جو طاقت دے دے مدد کرنا۔ اب مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے، کبھی باتوں سے ہوتی ہے، کبھی مسکرانے سے ہوتی ہے، کبھی کوئی اچھا آئیڈیا دے دینے سے ہوتی ہے، بہترین رائے دے دینے سے ہو جاتی ہے، پیسہ دے دینے سے ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اپنا مزاج بنا لیجئے ہیلپنگ مزاج، ہر ایک کی مدد کرنے والا۔ اگر ایسا مزاج والا انسان ہو تو آٹومیٹک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت آ جاتی ہے، خود بخود لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے 2-3 پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ خدمت کس کس کی، جیسے عام لوگوں کی خدمت کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3 میں چھوٹے پوائنٹ بنیں گے۔ فرسٹ نمبر پر عام لوگوں کی خدمت کرنا، یعنی جو بھی دکھے آپ کو، جہاں جو دکھے، کوئی بھی سماج، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین والا، آپ کو اگر طاقت ہے اسے فائدہ پہنچا دیجئے، آپ کو طاقت ہے اس کی خدمت کر دیجئے، راستہ چلتا ہے لوگوں کے بوجھ کو اٹھا دیجئے، کوئی مدد کی ضرورت پڑے مدد کر دیجئے، بھوکا ہے کھانا کھلا دیجئے، پیاسا ہے پانی پلا دیجئے، کپڑے نہیں ہے کپڑے دے دیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں عام لوگوں کی مدد کرتے رہیے تو انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بن جائے گا، عام لوگوں کے۔ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان صحیح الجامع حدیث نمبر 176، آپ نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ایک حدیث آپ نے اکثر جگہ لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اس کے جیسے الفاظ کی روایتیں اور بھی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے آدمی سے پیسہ مل جائے گا، بڑے آدمی سے مطلب لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بن جائے گا۔ تو عام لوگوں کی خدمت کرو، جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اپنے خاندان والوں کی خدمت کیجئے سیکنڈ نمبر پر۔ بھئی عام لوگوں کی تو کرو، خاندان والوں کی بھی کرو، پر ہمارے یہاں کئی جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ زمانے بھر کی مدد کریں گے، دور دور کے دوستوں کی مدد کریں گے، دور دور کے لوگوں کے انتقال، جنازے، بیماری کے اندر، شادیوں میں بالکل ایسے لگے رہیں گے، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا سر منڈا کے لگے رہتے ہیں، لگے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، خدمت کرتے رہیں گے۔ رشتہ داروں کی بات آئے دور بھاگ جائیں گے، تعلقات کی بات آ جائے دور بھاگ جائیں گے، رشتہ داروں کے یہاں جاتے نہیں، انہیں پہچانتے نہیں، ان سے بات چیت کرتے نہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خاندان والوں کی بھی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع حدیث نمبر 3314 آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ گرچہ اس میں داخل بیوی ہے، پر بیوی کے علاوہ رشتہ دار، تعلقات، چاچا بھابا، پھپھو خالہ، آپ کے قریبی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں، بہت اچھا ہوں۔
تو اگر آپ خاندان والوں کی خدمت کریں گے، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شیطانیت دماغ میں کیا آتی ہے، اپن ہی اپن کرے جائیں، وہ تو رسپانس دیتے ہی نہیں ہے، وہ تو سپورٹ کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو مدد کرتے ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے کام کر کے کیا فائدہ جو آپ کو الٹا الزام دے دیتے ہیں، ارے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کے لیے کر رہے ہو، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ جب دینے پر آ جائے گا نا، انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتوں کو بھر دے گا، محبت ڈال دے گا۔ تو آپ خدمت کریں عام لوگوں کی، آپ خدمت کریں رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی، اسی طرح آپ خدمت کریں پڑوسیوں کی۔ یہ الگ سے میں خدمتیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کی آج ہمیں ضرورت ہے اگر ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں۔ پڑوسیوں کی خدمت، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 2181، السلسلۃ الصحیحہ 2181، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھا کون؟ کہا جس کے پڑوسی اس سے پریشان ہو۔ اللہ اکبر۔ زمانے کی خدمتیں کر لو، نمازیں پڑھ لو، عبادتیں کر لو، قرآن، تہجد، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، سارا کچھ کر لو، پڑوسی کو پریشان کرتے ہو، اس کے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی کرتے ہو، تھوکتے ہو، کچرا پھینکتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ اگر آپ پڑوسی کو پریشان کرتے ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 3 بار کہا مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ سوچیں ہم اپنی زندگی پر، سوچیں ہم اپنے معاملات پر، کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں کمی کر رکھی ہے، ہم نے کہاں پر اپنے معاملات کو کم کر رکھا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، جو لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے ہیں۔ اور آخری چیز، بیوی کی خدمت کرنا، اور بیوی ہے تو شوہر کی خدمت کرنا، بیوی کی خدمت کرنا۔ دیکھیے میں اس میں جو ہے خدمت کے پوائنٹ میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے پوائنٹ میں آپ کو کئی چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کی خدمت مطلب آپ لوگوں کی خدمت، کئی سمجھتے ہیں صرف اپنے گھر میں کھاؤ پیو عیش کرو کام پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کئی چیزیں داخل ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بھی کرو، رشتہ داروں کے لیے بھی کرو، پڑوسیوں کے لیے بھی کرو، اور خاص طور پر اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کرو۔ جیسا صحیح بخاری حدیث نمبر 676، اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ جب تک گھر میں ہوتے، گھر کے ہر کام میں اپنی بیویوں کا سپورٹ کیا کرتے تھے، کھانا بنانے میں، کپڑے دھونے میں، برتن میں، جھاڑو میں، گھر میں جتنے کام ہوتے ہیں ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ پر ہمارے یہاں کر دو جورو کا غلام ہے، کہیں ساس کو برا لگ جائے، کہیں امی کو برا لگ جائے، پتہ نہیں کیا کیا فضولیات بنا لی گئی ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی بیویاں کہہ رہی ہیں کہ آپ گھر کے ہر کام میں سپورٹ کیا کرتے تھے، مطلب یہ برائی نہیں ہے۔ اگر آپ اس عمل کو برا مانتے ہو تو اس کا مطلب آپ اللہ کے نبی کو عمل کو برا مانتے ہو۔ اور ویسے ہی ورنہ آپ ایک چیز کبھی بھی نوٹس کرنا کہ دیکھیے ایک آدمی بہت اچھا ہے، زمانہ اس کی عزت کرتا ہے، زمانہ اس سے محبت کرتا ہے، پر عام طور پر دیکھنا ایسے لوگوں کے گھر والے ان سے خوش نہیں ہوتے، گھر والوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، گھر والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے معاملات کو گھر والے ہی جانتے ہیں۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس دنیا کے اندر ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ آپ سے جو جتنا پاس ہوتا تھا نا وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ہی ذات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ آپ سے جو جتنے قریب ہوتا تھا نا وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، یعنی آپ سے دور کا نہیں دکھاتے تھے، آپ قریب میں بھی ویسی زندگی گزارتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جیتنا تو آپ عام لوگوں کی بھی خدمت کرو، رشتہ داروں کی بھی خدمت کرو، پڑوسیوں کی بھی خدمت کرو، اور اپنے گھر والے یعنی بیوی بچوں کی بھی خدمت کرو۔ اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ آپ چھوٹا ثواب سمجھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بتایا میری ایک تقریر ہے عورتوں کے حقوق پر، بیوی کے حقوق پر، اس میں تو احادیث میں نے بیان کی ہے کہ یہاں تک اگر اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنی بیوی کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور آپ نے ایسے ہی نہیں، آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھانا کھلاتا ہے تو اللہ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب! یہ کہیں حاصل نہیں ہوگا، آپ کو دنیا میں حاصل نہیں ہوگا، اور اس سے دل جیت جاؤ گے، دلوں میں مقام بنا لو گے، آپ
دلوں میں جگہ بنا لو گے آپ کے اپنے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، آپ کے ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ اگلا پوائنٹ نمبر 5، اچھا چہرہ بنا کر لوگوں سے ملنا۔ پوائنٹ نمبر 4، جب لوگوں سے ملاقات کریں تو فیس ذرا اچھا بنا کر سامنے آئے۔ ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہے ایسا چہرہ لے کر آتے ہیں کہ بولتے بولتے آدمی رک جاتا ہے کہ رہنے دو، کیا بولے، اس سے بات کرنے سے تو بہتر ہے کہیں اور بعد میں بات کریں گے، یعنی اس کا چہرہ دیکھ کر بات ہی بھول جائے آدمی، چہرہ دیکھ کر اچھا بولنے کا ہی من نہیں کرے، ایسا کئی بار چہرہ لے کر لوگ گھومتے ہیں، بالکل ٹینشن والا فیس، غصے والا فیس۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ کا پریزنٹیشن بہت پیارا ہونا چاہیے۔ آپ کا چہرہ جب کسی سے ملے خوشی والا چہرہ، اسمائل، ذرا سی چہروں پر اسمائلی فیس جس کو بولتے ہیں نا، تھوڑا سا، بلکہ دیکھیے آج ہمارے یہاں نوجوان نسلیں ایموجی تو کتنے استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ کے اندر، صرف ہنسی ہنسی کی بھیجتے ہیں چاروں طرف، پر خود ان کو سامنے دیکھو تو یقین نہیں آتا ہے وہی ہے جو اتنا ہنستا ہے، یہ وہ ہے انسان، ہنسی نہیں ہوتی چہرے پر لوگوں کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہو تو چہرہ ہنستا ہوا رکھا کرو، چہرہ ہنستا ہوا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2626، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق، کہ تم کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ جانتے ہو ایک نیکی، جیسے ہمارے اس نیکی کو وہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اور سنو وہ نیکی کیا ہے، اپنے بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر اگر تیرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جائے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور اس سے دل جیتتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، جیسے آپ خود اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے کہ آپ کس انسان سے بات کرنا پسند کریں گے، جو آپ کو دیکھے تو ذرا سا مسکرائے، اچھے چہرے سے سامنے آئے، انداز پیارا ہو۔ ایک آدمی بالکل منہ بنا کے ٹیڑھا منہ کر کے سامنے آ جائے، آپ بات کرو گے اس سے تو وہی چیز اپنے اوپر اپلائی کرو۔ آپ خود بھی ایسے مت ملو نا، ذرا سا ملو تو ایسا لگے یہ ہاں ٹھیک ہے، اس انسان سے مجھے بات کرنا چاہیے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا اپنا ہے، اس سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ کے چہرے پر ایک اسمائل ہونا چاہیے، چہرے پر ایک ہنسی ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں دوسری دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 176، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلم کی خوشی کی وجہ بن جاؤ۔ اسٹیٹس تو بڑے بڑے پیارے لگاتے ہیں لوگ ہمارے یہاں، 2 بجے 2:30 بجے رات کو لگاتے ہیں کہ کسی کے غم کی نہیں تو خوشی کی وجہ بن جاؤ، نہ جانے کس سے بھڑ کر آتے ہیں 2 2:30 بجے اور اسٹیٹس پر لکھتے ہیں، پر اصل میں نہیں ہوتا، عمل کے اندر اسٹیٹس پر نظر آتا ہے بڑا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم کسی مسلم کی خوشی کی وجہ بن جاؤ۔ ہم تو غم کی وجہ بنتے ہیں، تکلیف کی وجہ بنتے ہیں، کبھی غیبتیں کر کے، کبھی حسد کر کے، کبھی جاسوسی کر کے، کبھی اس کا دل دکھا کر، کبھی الزام تراشی کر کے، کبھی افترا لگا کر، ہم تو تکلیف دینے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلم کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، یا اس سے کوئی تکلیف ہٹا دو، یا اس کا قرضہ اتار دو، یا اس کی بھوک ختم کر کے اسے کھانا کھلا دو۔ سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کسی مسلم کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، یا اس کی کوئی تکلیف ہٹا دو، یا اس کا قرضہ اتار دو، یا اس کی بھوک کو ختم کر دو، یعنی اسے کھانا دے دو، کھانے کے وجہ بن جاؤ، کھانا کھلانے والے بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتنے والا تمہیں بنا دے گا۔ اور ایک آخری حدیث ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر میرے ذہن میں نہیں، پر ترمذی کی ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک صحابی عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، ما رأیت احد اکثر تبسما من رسول اللہ، یہ روایت میں شمائل کے اندر ذکر کر چکا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مسکراتا نہیں دیکھا، یعنی وہ ہمیشہ مسکرا ہی کر ملتے تھے، جب ملتے مسکرا کر ملتے، اور ایسے مسکراتے کہ سامنے والا آپ کا ہو جاتا، وہ آپ کے سوا کسی اور کا ہوتا ہی نہیں تھا، آپ کی عزت کرتا، آپ سے محبت کرتا، وہ آپ کو اپنی زندگی بنا لیا کرتا تھا۔ یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کا انداز تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ اگلا پوائنٹ، سامنے والے کے مرتبے کا خیال رکھنا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہنسو تو پھوڑ ہی بن جاؤ بالکل، یعنی اتنا زور زور سے ہنس رہے ہیں، اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ سامنے والے کی عزت کرنا ہی چھوڑ دو۔ تو اگلا پوائنٹ، کسی کے دل جیتنے کے لیے اس کے مرتبے کا خیال رکھو اور لوگوں کا ادب کرو۔
لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھو اور ان کا ادب کرو، اس سے بھی دل جیتا جاتا ہے۔ کئی بار بے ادبی جو ہوتی ہے نا، وہ دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ کسی کی بھی ہنسی اڑا دی، کسی کے ساتھ بھی مذاق کر لیا، مذاق کے لیے لیول دیکھا جاتا ہے نا، لوگ دیکھے جاتے ہیں نا، آپ کے لیول کا ہے کہ نہیں، آپ کا ساتھی ہے کیا، کس طرح کس سے کب مذاق کرنا، مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے، سامنے والے کا ادب کرنا چاہیے، اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہو۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 269، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حق، وہ انسان ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علم والے کے مقام کو نہ پہچانے۔ وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علم والے کا مقام کو نہ پہچانے۔ اب ہوتا ہے نا، کم میں سے اتنے لوگ جاہل اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑا آیا تو بھی اس سے مذاق کرنا اڑانا شروع کر دیں گے، چھوٹا آیا اس سے بھی چالو ہو جائیں گے، عالم ہے جاہل ہے پڑھا لکھا ہے پروفیسر ہے لیکچرر ہے کوئی مطلب نہیں، جو سامنے آیا بے عزتی کرنا شروع۔ اس سے کیا دل جیتو گے؟ دل ہار جاؤ گے، نفرتیں آ جائے گی، آپ کی عزت اور آپ کا وقار ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں آپ کا مقام بن جائے تو اس کے لیے آپ کو بڑوں کو عزت دینا پڑے گی، چاہے دل نہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے ہوتے ہیں، بڑے 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 ہوتے ہیں، انہیں کئی بار غلطیاں نظر نہیں آتی، ایک عمر کے بعد بڑے کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، چھوٹے کی نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گھروں کے اندر جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، ماں بیٹی کا جھگڑا۔ اب کیا لگتا ہے ہمارے یہاں چھوٹوں کو کہ بڑے تو مطلب ہم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم کو عزت دیتے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ سنتے ہی نہیں۔ تو ذرا سا یہ تو سوچو کہ وہ بڑے بھی تو ہیں، انہوں نے ایک عمر گزار دی ہے، آپ سے زیادہ تجربہ اور ایکسپیرینس ہے ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ بات جو آپ کو آج بتا رہے ہیں نا، آپ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پر کل جب آپ کا بچہ کرے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میرا باپ صحیح روکتا تھا، میری والدہ صحیح بولتی تھی۔ آپ ان کی عزت کرو، ان کی باتوں کو تسلیم کرو۔ ہاں، قرآن حدیث کے خلاف بولے مت تسلیم کرو، پر اگر دین اسلام کے دائرے میں بات کریں تسلیم کیجیے۔ چھوٹا ہے تو چھوٹے کو ہمیشہ چھوٹا سمجھ کر ذلیل کرتے رہنا، یہ بڑوں کی ذمہ داری، چاہے ساس چاہے باپ چاہے ماں، کوئی بھی بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، آپ بار بار چھوٹے کو ذلیل کرتے رہیں، ہر ایک کے سامنے رسوا کرتے رہیں تو کیا وہ آپ کی عزت کرے گا؟ ہرگز نہیں، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، آپ کو مقام دینا پڑے گا۔ تو جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، علم والے کا مقام نہ سمجھے، وہ ہم میں سے نہیں، مطلب مسلمانوں میں سے نہیں، اس کا عمل مسلمانوں والا نہیں۔ تو اگر لوگوں کے دل جیتنے چاہتے ہو نا تو لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھا کرو، لوگوں کے مرتبے کو دیکھ کر ان سے بات کیا کرو، تو انشاءاللہ لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ سے محبت کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، مہمان نوازی کرنا، خاطر تواضع کرنا، یعنی جو آپ کے یہاں آئے مہمان اس کی عزت کرنا، مقام دینا، خاطر کرنا، اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں مقام بن جاتا ہے۔ مہمان نوازی کرنا، ہمارے یہاں دیکھیے ایک عجیب پتہ نہیں کون سا یہ لعنت کا دور آیا ہے، کسی بھی گھر کے اندر آپ جائیے، اگر وہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں ہال کے اندر، آپ جائیں گے ایک اپنا موبائل لے گا اور اپنے روم کے اندر چلا جائے گا۔ کئی مرتبہ تو مہمانوں کو سلام بھی نہیں کرتے، مہمانوں کی عزت نہیں کرتے، آنے والوں کی پوچھ پرکھ نہیں کرتے، رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں، کیونکہ یہ کلچر ان کو ان کے ماں باپ نے دیا، اکیلا پن، تنہائی، اور اسی تنہائی میں آگے چلتے چلتے ڈپریشن اور اس کے بعد سوسائڈ کیس، یا تو گھر چھوڑ کر بھاگ جانا، لڑکے لڑکیوں کا گھر چھوڑ کر بھاگ جانا، حرام رشتے بنا لینا۔ ان سب کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو سماجی نہیں بنایا، سماج میں رہنے والا نہیں بنایا، سماج کے اصول قاعدے نہیں سکھائے۔ اسی لیے عام طور پر گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے کو اب پسند نہیں کیا جاتا، مہمان کے آنے پر گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیوں بلا لیا، آتے ہی رہتے تو بار بار، پہلے بتانا چاہیے تھا نا، اتنے لوگ آتے کیا ایک ساتھ؟ ارے وہ اپنا رزق ساتھ لایا ہے، وہ رزق آپ کا نہیں کھا رہا ہے، جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے نا وہی اس مہمان کو بھی کھلا رہا ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ارے ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہمارے انبیاء مہمانوں کے آنے پر خوش ہو جایا کرتے تھے، اور ان مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ انہیں جنت کی بشارتیں دے دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام تھا
یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان تھا، پر آج ہمارے یہاں مہمان نوازی غائب ہو گئی. اور اب مہمان نوازی کی جو میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں نا، میں تو ان مہمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ، دیندار لوگ آپ کے گھر آتے ہیں. اللہ کے نبی تو برے لوگوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی برا انسان بھی آپ کا مہمان بن کر آ جاتا تو آپ تو برے کو بھی ذلیل نہیں کرتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6032. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا. دور سے آپ نے آتے ہوئے جب دیکھا عائشہ صدیقہ آپ کے پاس بیٹھی تھی تو آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ، اپنے خاندان کا سب سے برا یہ انسان ہے. خبردار کیا عائشہ کو کہ تم دھیان رکھنا، یہ بڑا برا انسان ہے، اچھا انسان نہیں ہے. پر جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اسے عزت دی، بیٹھایا، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، سارا کام آپ نے کیا. عائشہ صدیقہ شوق، یہ کون سا کام؟ آ رہا تھا جب تو بتا رہے تھے مجھے خبردار رہنا، یہ اچھا انسان نہیں ہے، اور جب آ گیا تو بڑی خدمت آپ کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ گئے اللہ کے نبی سے سوال کیا عائشہ صدیقہ نے، اللہ کے نبی آپ نے تو جب وہ آ رہا تھا کہا کہ اچھا انسان نہیں ہے، اور جب آ گیا تو آپ تو بڑی عزت کر رہے تھے. تو کہا سنو، وہ اس کا عمل تھا جو میں نے تجھے بتایا، پر سن، ان شر الناس عند اللہ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا کہ جس کے برائی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. ہمارے سماج میں ایسے کئی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ بھاگتے، ارے یار آ رہا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، چلو یار نکلتے ادھر سے اپن. کیوں؟ ابھی آئے گا ذلیل کرنے لگ جائے گا، بدتمیزی کرے گا، گالیاں دے کر بات کرے گا، غیبتیں کرے گا، چغلخوریاں کرے گا. یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان سے اگر لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے دور بھاگتے ہیں تو اس سے برا انسان اللہ کی نظر میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچیں، ہم سے سب بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، کیا ہم لوگوں کے دور بھاگنے کی تو وجہ نہیں؟ کیا لوگ ہم سے دور تو نہیں بھاگتے؟ اگر ہاں، مطلب ہم نے اپنے آپ کو بڑا برا بنا لیا ہے. ہم لوگوں کے دل نہیں جیت پائے. دل جیتنے کے لیے جو کلا، جو آرٹ، جو ہنر چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا کہ ہم خاطر تواضع کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مہمان نواز بن جائیں. جب ہم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیں سب سے برا انسان اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالا. آج ہماری زندگیاں کیا یہ نہیں ہیں؟ کیا ہم دل جیتنے کے کوئی طریقے اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں؟ کیا ہم اس پوائنٹ کو، اس ٹاپک کو کبھی اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں؟ چاہتے تو ہم سب ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمیں مقام دیں، ہمیں عزت دیں، ہمیں اپنا بنائیں، پر اس کے لیے ہماری محنت کیا ہے؟ ہماری محنت کیا ہے؟ ہماری کوششیں کیا ہے؟ ہماری طرف سے کیا محنت ہوتی ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا. جب تک ہم اس پر غور نہیں کریں گے ہم لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت پائیں گے. لوگوں کے دل جیتنا ایک طرف بہت آسان بھی ہے اور ایک طرف بہت مشکل بھی ہے. ایک مثال اپنے سامنے رکھیں. آپ عام طور پر دیکھیں ایک مٹکا، اس میں ایک نل لگا ہوا ہے اور اس سے ایک ایک بوند پانی گر رہا ہے. آپ اس کے نیچے ایک پتھر رکھ دیجئے، پتھر کتنا مضبوط ہوتا ہے اور پانی بظاہر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اگر ایک ایک بوند گر رہا ہے تو، پر وہ ایک ایک بوند پتھر پر کنٹینیو گرے تو پتھر میں بھی چھید ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے تو انسان ہے، انسان کا دل پتھر سے نرم ہے، اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے، اور اس دل میں مقام بنانے کے لیے نرمی چاہیے نہ کہ سختی چاہیے. ہم چاہتے ہیں سختی سے دلوں پر قبضہ کرنا، سختی سے لوگوں سے محبت لینا، سختی سے اپنا بنانا، اور یہ کبھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سختی سے سختی ملتی ہے اور نرمی سے نرمی ملتی ہے. یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور میں اسے 2 بار میں رکھنا چاہوں گا، آج اور کل کے اندر ملا کر. دل کو قریب کرنے کی وجہ کیا ہے اور لوگ دلوں سے دور کب ہوتے ہیں، دلوں میں مقام کب خراب ہوتا ہے، کب لوگوں کی نظر میں ہمارا رتبہ خراب ہوتا ہے.
اس کو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. اور اس مثال کو اپنے سامنے ایک بار رکھنا یا تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا کہ پتھر نیچے رکھ دیجئے اور اس پر پانی گرانا شروع کر دیجئے. پتھر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی پانی چھید کر دیتا ہے, اور انسان کا دل اس سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لینا کہ وہ کتنا نرم ہوتا ہے, اور ہماری زبان, ہمارا اخلاق کیا اسے نرم کر سکتا یا نہیں کر سکتا. میں اسی پر آج اپنی بات ختم کروں گا. کل انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پوائنٹ رہے گا, تو اس لیے ہم اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام بن جائے, مرتبہ بن جائے, وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور تو بھی ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.